رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، ہم نے سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہا کی غلامی میں آپ کے فیضان سے ناموس اہل بیت اطہار کی چوکیداری کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ 2 اور 3 ذوالقعدہ حضرت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی قدس سرہ العزیز کے عرس مبارک کا دن ہے، اور 4 ذوالقعدہ جمعہ کا دن سیدی محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالی عنہ کے درس حدیث میں بیٹھ کر فیض حاصل کرنے والے اور میرے مرشد گرامی جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان قاضی ابوالفیض محمد فضل رسول حیدر رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ مجاز میرے والد گرامی حضرت علامہ الحاج محمد حبیب الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یوم عرس اور یوم وصال ہے۔ ان سب مشائخ کے فیضان سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے کلپ میں آپ یہ سماعت کر چکے ہیں کہ ہمارے ذمہ یہ لازم ہے اور فرض ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جو علمی خیانتیں کی ہیں ہم ان کو آپ کے سامنے بیان کریں۔ انہوں نے پہلے ایک اصول پیش کیا جو اصول کسی کتاب میں نہیں ملا۔ جب وہ اصول کسی کتاب میں نہیں اور ایک انسان اسے خود بنا لے تو آسان الفاظ میں اسے خود ساختہ اصول کہتے ہیں۔ اس اصول پر انہوں نے فتاوی رضویہ شریف سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ایک عبارت کو بطور دلیل پیش کیا اور تاثر یہ دیا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے والا میں وہ شخص ہوں جس نے اس عبارت کو اول تا آخر سمجھا اور لوگوں کے سامنے یہ اصول بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔ حالانکہ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایسا کچھ بھی بیان نہیں کیا جس کو ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب کی پیش کردہ اس تشریح کو مان لیا جائے اور پھر فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں اس خود ساختہ اصول کو تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس عبارت پر منطبق کیا جائے جس کی تشریح کی آڑ کا سہارا لے کر یہ سارا معاملہ شروع کیا گیا، تو پھر نتیجہ کتنا بھیانک ہوگا شاید آپ کے تصور میں بھی نہ ہو۔ پھر تو اہل بیت اطہار کی پاک بارگاہ میں 12 قسم کی گستاخیاں لازم آئیں گی۔ جی ہاں، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پھر تو اہل بیت اطہار کی پاک بارگاہ میں پاک شان میں 12 قسم کی گستاخیاں لازم آئیں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنا ہی بنایا ہوا ایک قانون پیش کیا، وہ خود ساختہ قانون خود ڈاکٹر صاحب کے اپنے الفاظ میں آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی، کہ لفظ امکان جب کسی ایسی چیز کے بارے میں بولا جا رہا ہو جس کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے تو ایسا امکان جو ہے وہ وقوع کو مستلزم ہوگا۔ اب ان لوری دینے والوں کو کیا پتہ ہے کہ استلزام کیا ہے، استلزام کی قسمیں کیا ہیں، اور امکان خطا کا مطلب وقوع خطا ہے اور امکان خطا مستلزم ہے وقوع خطا کو۔ ناظرین، آپ نے یہ قانون سنا تو اپنے ہی بنائے ہوئے اس قانون پر انہوں نے فتاوی رضویہ شریف سے ایک دلیل پیش کی، وہ بھی آپ ڈاکٹر صاحب کے اپنے الفاظ میں ذرا سماعت فرمائیں۔ فتاوی رضویہ شریف 15ویں جلد کے اندر
صفحہ نمبر 345 پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امکان کذب اس کی، یعنی کس کی؟ کذب کی۔ امکان کذب اس کی فعلیت بلکہ دوام بلکہ ضرورت کو مستلزم ہے، یعنی بولنے والے نے صرف امکان کذب کہا تو لازم کیا آئے گا؟ فعلیت کذب، دوام کذب، ضرورت کذب۔ تو اس کے ساتھ اگلے 346 صفحے پہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کذب کا امکان ہے تو لا جرم امکان کذب ماننے والا اپنے رب کو واقعی کاذب مانتا اور اس کے کلام نفسی میں کذب موجود بالفعل جانتا ہے۔ موجود بالفعل، ذکر کیا ہے؟ امکان کذب۔ اس امکان کذب کے اندر کیا ہے؟ کاذب ہونا بالفعل۔ تو ذکر کیا پیر صاحب نے امکان خطا کا، ایک بات جو ماضی میں ہو چکی دعویٰ کرتے وقت معین اس کے جواب میں ذکر کیا، تو اس کا سوائے وقوع خطا کے اصول کے مطابق اور کیا معنی ہوگا؟ کیسے بھونڈے لوگ ہیں کہ یہ کوئی سکول پڑے ہوئے؟ ڈاکٹر صاحب سے اس بیان میں دانستہ یا نادانستہ بہت سی خطائیں سرزد ہوئی ہیں۔ نمبر 1، وضع کردہ قانون میں اور اپنے اس دعویٰ میں ان الامکان کا لفظ ذکر کیا ہے۔ یہ عام امکان ہے، چاہے مخلوق کی کسی صفت کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا واجب تعالیٰ کی صفت کے ساتھ امکان کا تعلق کیا جائے۔ اب دعویٰ میں ایک خاص امکان یعنی کذب باری تعالیٰ کے امکان کا ذکر ہے۔ علماء کرام اور طلباء کرام بخوبی جانتے ہیں کہ ایک خاص کے ثبوت سے عام کے ہر فرد کا ثابت ہونا لازم نہیں آتا۔ مثال کے طور پر مسلمان عام ہے اور پاکستانی مسلمان یہ خاص ہے، اسی طرح انڈین، امریکن، عراقی وغیرہ یہ خاص مسلمان ہیں۔ یہ سب ایک الگ الگ خاص ہیں۔ اب اگر کوئی شخص دلیل سے یہ ثابت کر دے کہ زید ایک خاص مسلمان ہے، یعنی وہ پاکستانی مسلمان ہے، تو اس سے عام کا ہر فرد ثابت نہیں ہوگا۔ یہ ثابت نہیں ہوگا کہ زید انڈین مسلمان بھی ہے، زید امریکن مسلمان بھی ہے، زید عراقی مسلمان بھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو دلیل پیش کی ہے اس سے عام امکان کی ایک خاص قسم امکان کذب باری تعالیٰ کے متعلق یہ ثابت ہوا کہ اس کو مانے تو اس کا بالفعل واقع ہونا بھی لازم آئے گا۔ مگر ڈاکٹر صاحب اس دلیل سے ماضی والے عام امکان کے ہر فرد کے متعلق ثابت کر رہے ہیں کہ لفظ امکان جب کسی ایسی چیز کے متعلق بولا جائے جس کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے تو یہ وقوع کو مستلزم ہوگا۔ اب ڈاکٹر صاحب کو یا تو منطق کی ابتدائی کتب کے اس ضابطہ کا علم ہی نہیں ہے یا پھر عوام کو بہت بڑا مغالطہ دے رہے ہیں جو علماء کی شان کے ہرگز لائق نہیں ہے۔ نمبر 2، ڈاکٹر صاحب اس استدلال سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ماضی میں مخلوق کے لیے خطا کے صدور کا امکان یہ لفظ بولا جائے تو اس کو وقوع لازم ہے، اور دلیل میں کیا پیش کیا کہ کذب باری تعالیٰ کے امکان کا قول کیا جائے تو اس کو وقوع لازم ہے۔ اب ماضی میں مخلوق سے خطا کے صدور کا امکان یہ ایک الگ خاص ہے اور کذب باری تعالیٰ کا امکان یہ دوسرا خاص ہے، اور علماء جانتے ہیں، منطق کی کتاب میں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ایک خاص کے ثبوت سے دوسرا خاص ثابت نہیں ہوتا۔ جس طرح انسان عام ہے اور پاکستانی شہری یہ ایک خاص ہے، امریکن شہری یہ بھی ایک خاص ہے۔ اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ زید ایک پاکستانی شہری ہے تو اس سے یہ تو ثابت نہیں ہو جائے گا کہ زید امریکن شہری بھی ہے۔ ایک خاص کے ثبوت سے دوسرا خاص ثابت نہیں ہوتا۔ اب کیا کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی یا تو اس ابتدائی مشہور قاعدے کی طرف توجہ ہی نہیں
یا پھر اپنی بات پر پردہ ڈالنے کے لیے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، جو کنز العلماء کہلانے والے کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ نمبر 3، ڈاکٹر صاحب ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مخلوق سے خطا کے صدور کا امکان زمانہ ماضی کے اعتبار سے ہو تو اس کو وقوع لازم ہے، اور دلیل میں صفت باری تعالیٰ کے امکان اور وقوع کی بات کی، جس کا تعلق واجب تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہے۔ حالانکہ بات واضح ہے، مخلوق کی صفات کو خالق کی صفات پر قیاس ہی نہیں کر سکتے، اور قصداً ایسا کرنا یہ تو بڑی توہین ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے بھی زید کا علم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی زید کا علم ہے، اور کہے کہ اللہ تعالیٰ کو زید کا علم ہے، تو اس کو یہ لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زید کا تفصیلی، محیط، تام، کامل، شامل، غیر متناہی علم ہے۔ لہٰذا جب مجھے زید کا علم ہے تو اس کو بھی لازم ہے کہ مجھے زید کا تفصیلی، محیط، تام، کامل، شامل، غیر متناہی علم ہے۔ تو جواباً ہم کہیں گے کہ بھئی مخلوق کی صفات اور خالق کی صفات کا حکم الگ الگ ہے، مخلوق کی صفات کو خالق کی صفات پر قیاس ہی نہیں کر سکتے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو یا تو اس واضح ترین مسئلہ کا علم ہی نہیں ہے، یا پھر عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اپنی بات پر پردہ ڈالنے کے لیے دھوکہ دہی اور فریب کاری سے کام لے رہے ہیں، تو ایک عالم کی شیان شان نہیں ہے۔ نمبر 4، ڈاکٹر صاحب کے بیان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ فتاوی رضویہ شریف میں جو دعویٰ ہے کہ امکان کذب کو بالفعل وقوع لازم ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو تاثر یہ دے رہے ہیں کہ اس کی دلیل ڈاکٹر صاحب کا ایجاد کردہ خود ساختہ قاعدہ ہے کہ امکان جب ماضی سے متعلق ہو تو اس کو وقوع لازم ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، فتاوی رضویہ شریف میں جو دعویٰ ہے اس کی یہ دلیل نہیں، یہ قاعدہ خود ساختہ قاعدہ دلیل نہیں، بلکہ اس کی دلیل فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے خود اسی عبارت میں آگے ذکر کی، جسے شاید ڈاکٹر صاحب نے جان بوجھ کر درمیان سے چھوڑ دیا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی پوری عبارت وہ کیا ہے؟ پوری عبارت سنیں کہ امکان کذب اس کی فعلیت بلکہ دوام بلکہ ضرورت کو مستلزم ہے کہ اگر کلام نفسی ازلی ابدی واجب لذات مستحیل التجدد کذب پر مشتمل نہ ہو تو کلام لفظی کا کذب ممکن نہیں، ورنہ وجود دال بلا مدلول یا کذب دال ما صدق المدلول لازم آئے، اور یہ دونوں بالبداہت محال۔ آئیے حضور فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس مشکل ترین عبارت کا مطلب واضح کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لفظی دال اور کلام نفسی مدلول ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ جس طرح ہم الفاظ بولیں وہ دال ہیں، ان کے معنی مدلول ہوتے ہیں۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام لفظی دال کے لیے کذب کا امکان مانے کہ کلام لفظی کا کذب ممکن ہے، تو پھر کلام نفسی جو مدلول ہے اس کو بھی کاذب مانا لازم آئے گا، ورنہ لازم آئے گا کہ دال تو پایا جائے اور مدلول نہ پایا جائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دال پایا جائے اور مدلول نہ پایا جائے، یا پھر یہ لازم آئے گا کہ دال کاذب ہو اور مدلول صادق ہو۔ تو لہذا جب کلام لفظی کے کذب کو ممکن مانیں گے تو کلام نفسی کو بھی کاذب ماننا لازم آئے گا، اور جو کلام نفسی ہے وہ تو ازلی ابدی واجب لذات ہے، اس میں تجدد محال ہے، لہذا لازم آئے گا کہ واجب تعالیٰ کے کلام کا کذب بھی واجب ازلی ابدی ہو۔ فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 348 پر آپ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اولاً لازم کہ کذب الہی موجود بالفعل ہو کہ صفات باری میں کوئی صفت منتظرہ غیر واقع ماننا باطل ہے۔ ثانیاً واجب کہ کذب واجب ہو کہ صفات الہیہ سب واجب لذات ہیں۔
اس ادق عبارت کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت بھی غیر واقع اور منتظر نہیں ہے، بلکہ تمام صفات الہیہ بالفعل موجود ہیں اور واجب للذات ہیں۔ لہٰذا اگر کذب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مانو گے تو کذب باری تعالیٰ کو موجود بالفعل اور واجب للذات ماننا لازم آئے گا۔ اب ہم کیا کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو فتاوی رضویہ کی یہ عبارت سمجھ نہیں آئی، یا وہ عوام کو مغالطہ دینا چاہتے ہیں؟ مگر حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے فیض یافتہ علماء آپ کے مغالطہ میں نہیں آئیں گے۔